وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. صدق الله العظيم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم ہوا کہ اس رب العالمین نے ہمیں اپنے پاک گھر کے اندر جمع فرمایا اور جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جانے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اور ہماری بستی کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کا بھی موقع دیا اور پانچوں وقت نماز پڑھنے کا بھی موقع دیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دوستو، میں نے خطبے کے اندر قرآن مقدس کا سہارا لیا ہے. کروں گا، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کریں گے. آقا علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے اپنی پاک زبان المبارک سے ارشاد فرما کر گئے اور لوگوں نے نوٹس دے کر گئے. یقین جانو میرے آقا آج سے 1400 سال پہلے ہمیں جو نوٹس دے کر گئے ہیں، اپنے گریبان میں جا کر دیکھو، سوچو کیا یہ حالات ہے کیا نہیں ہے. کیا نوٹس دے کر گئے؟ او لوگوں، پناہ مانگو اس وقت سے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے گھروں میں قرآن ہوگا، الماریوں میں ہوگا، بیڈ روم میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے سروں میں قرآن ہوگا. اگر اسی اصناف کے اندر اگر موت آ گئی تو جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا. آج سے 1400 سال پہلے اپنی پاک زبان المبارک سے یہ ارشاد فرما کر گئے: او لوگوں، پناہ مانگو اس وقت سے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے گھروں میں قرآن ہوگا، قرآن الماریوں میں رکھا ہوا ہوگا، اس پہ کلو کلو مٹی جم جایا کرے گی. وہ الماری میں رکھا ہوا ترس رہا ہے، کوئی ہے مجھے یاد کرنے والا، کوئی ہے مجھے محبت کی نظر سے دیکھنے والا، کوئی ہے میرے اوپر سے اس دھول کو ہٹانے والا، کوئی ہے مجھے کھول کر دیکھنے والا. آج ہے کہ نہیں ہے وہ وقت؟ الماریوں میں رکھا ہے، کلو کلو مٹی جم گئی، کوئی اسے صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگا لیتے ہیں، قرآن کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، قرآن کی طرف ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے. بس کیا رمضان المبارک میں ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن دیکھتے ہیں؟ وہ سالہ سال ترس رہا ہے، کوئی ہے مجھے اٹھا کر صاف کرنے والا، کوئی ہے مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا. وہ فریاد کر رہا ہے، لیکن کوئی قرآن کریم کی طرف کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہمارے کپڑوں کے اندر ایک ذرا سا دھبا بھی اگر لگ گیا تو ہم اس کپڑے کو فوراً اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور دوسرا کپڑا ہم اپنے بدن پر ڈال لیتے ہیں. بتاؤ دوستو، یہ وہ ہے یا نہیں ہے
جو میرے آقا علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے اپنی زبان المبارک سے ارشاد فرما کرتے ہیں. جب بھی فجر کی نماز پڑھ کر جاتے تھے گھروں کے اندر سے قرآن کریم کی آواز آتی, مستورات فجر کی نماز پڑھتی, قرآن کھولتی, قرآن پڑھنے لگ جاتی, گھروں کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے, بڑا اچھا ماحول گزرا ہے. آج کہاں گئی وہ ہماری مائیں بہنیں, آج کہاں گئے وہ ہمارے مرد حضرات جو گھروں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم نہیں کر رہے, قرآن کریم کو پڑھ نہیں رہے. تھایا نہیں تھا یہ وقت بھی. اور آج فجر کی نماز پڑھ کے تم گھر کو جاؤ تو گلی سے جس گلی سے گزرو گے اس گلی سے تمہیں گالی گلوچ کی آواز آئے گی, تمہیں ایسی ایسی آواز آئے گی. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس گلی سے گزر جائے رکھ کر نکل جاتا ہے, ہائے کیا ہو گیا ان مسلمان عورتوں کو, ہائے کیا ہو گیا مسلمانوں کو. آج یہ وقت آ گیا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر سے صبح صبح کے وقت گالی گلوچ کی آواز آ رہی ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ سب چیز ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آج قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہماری غلطیاں ہیں. کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کی ہے کہ آج ہمارا بچہ غیر ایمان والا بن رہا ہے تو کیوں بن رہا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے دور رکھا, ہم نے اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کی تعلیم سے دور رکھا. آج اس لیے ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں, ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. اگر یہی وقت رہا ہے یاد رکھنا ہماری آنے والی نسلیں ایمان سے خالی رہی, اگر ہماری آنے والی نسلیں قرآن سے دور رہی تو ہماری نسلیں مرتد ہو جائیں. کوئی ان کو ایمان کی دعوت دینے والا بھی ایمان کی دعوت دینے کے لیے جائے گا تو اسے یہ چیز ناگوار لگے گی. میرے عزیز دوستو, آج ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں. پریشانی کی وجہ ہم نے اپنے اندر لے رکھی ہے. قرآن گواہی دیتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ سب تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. جیسا ہم کر رہے ہیں ویسا کر لو. کل قیامت کے دن ہم یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے اے اللہ میں تو نمازی تھا, اے اللہ میں تو قرآن پڑھنے والا تھا, اے اللہ میں تو نفلیں پڑھنے والا تھا, اے اللہ میں تو ہر چیز اپنی ہر چیز کو عبادت میں گزارتا تھا, میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتا تھا, اللہ میں تو ہر چیز کرتا تھا, لیکن آج اللہ تو مجھے کس بنا پہ جہنم کے اندر پھینک رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ فرشتوں آج اس کو کس بنا پہ جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے اٹھا کرتے تھے تو اپنے بچوں کے جسم کے اوپر چادر ڈال کر چلے جایا کرتے تھے. اگر سردی کا موسم ہے تو لحاف ڈال کر چلے گئے, اور اگر گرمی کا موسم ہے چادر ڈھک کر چلے گئے. بچے سوتا رہے, تیری نیند میں خلل نہ ہو جا. کل قیامت کے دن وہ بچہ بھی تمہارا گریبان پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ میرے باپ نے مجھے نبی کی تعلیمات سے دور رکھا, مجھے نماز سے دور رکھا, مجھے قرآن سے دور رکھا, وہ صرف اسی لیے کہ اللہ میرے ابا کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں, میری اولاد چاہے جہنم میں چلی جائے. کیا جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, گھر میں سوئے ہوئے رہتے ہیں. اگر کوئی جاگ بھی رہا ہے بچہ تو اس کو تھپک تھپک کے سلا دیتے ہیں. 8-10 سال بچے کو بھی کہتے ہیں بیٹے سو جا, ابھی بہت ٹائم ہے, اڑ جانا, اس کو سلا دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ارے چاہیے تو یہ تھا کہ تو نمازی ہے, قرآن کی تعلیم کرتا ہے, تو جس طرح سے تو اپنے اندر قرآن کی تعلیم کی فکر لیے ہوئے ہے, نماز کی تعلیم کی فکر لیے ہوئے ہے, اسی طرح سے تو اپنے بچے کو بھی فکر نماز کی دلا, قرآن کی تعلیم کی دلا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ ہمارا گریبان پکڑ کے میدان حشر میں کھڑا ہو جائے تو وہاں ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، وہاں کوئی جواب نہیں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت سارے مصائب آ رہے ہیں، بہت پریشانی آ رہی ہے۔ ارے غور تو کرو اپنے نفس پہ، اپنے نفس کا محاسبہ تو کرو۔ ایک گائے، ایک دودھ نکالنے والا بھی اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے کہ آج میں نے کتنا اس دودھ سے کمایا اور کتنا میں نے اس پر خرچ کیا، وہ بھی تو نفع نقصان جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے، اپنی آخرت کے بارے میں ایک دن کا نفع نقصان نہیں نکال سکتے کہ آج میں نے، اللہ نے مجھے صبح سے لے کے شام تک جو کھانے کے لیے دیا، جو پینے کے لیے دیا، اس میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنے بچوں کو دین کی دعوت کتنی دی، میں نے کتنے نیکی کے کام کیے، میں نے بچوں نے کتنے نیکی کے کام کیے؟ یہ بھی تو ایک اپنا نفع نقصان آخرت کا نکالنے کی ضرورت ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ بس اللہ ہمیں کھانے کو دے رہا، اچھا کھا رہے ہیں ہم، پھر بھی اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ نے اچھی عیش و آرام کی زندگی ہمارے لیے مہیا کر دی، لیکن پھر بھی ہم غفلت والی زندگی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم ایمانی طاقت میں کمزور ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آ کے یہ کہنے لگے کہ بھائی اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے، مار کاٹ سکھائی جاتی ہے، ہمیں اس طرح سے اگر کوئی بتانے لگے تو ہمارے دل کے اندر یہ بات آرام سے بیٹھ جائے گی۔ کیوں بیٹھ جائے گی؟ کیوں ہمیں معلوم نہیں نا بھائی اچھا مذہب ہمارا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا مذہب کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس سے اچھا مذہب کوئی سا نہیں ہے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہمیں نبی کی تعلیمات کا پتہ ہوگا، جب آقا علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کا ہمیں پتہ ہوگا۔ جب ہم خالی ہیں، ایمان سے خالی، قرآن سے نہیں کر سکتے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر، ہمارے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہوگی، آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی۔ آج بتاؤ، ہمارے دل کے اندر ہمیں اس چیز کی فکر ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی، اخروی تعلیم کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں کس کی فکر ہے؟ ہمیں فکر ہے تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی فکر ہے۔ کیوں؟ اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آج یہ مدارس والے، آج یہ دعوت و تبلیغ والے بیچارے اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ والے نماز کی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، آ جاؤ اللہ سے جڑو۔ آج یہ مدرسے والے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم دو پہلے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، انگریزی تعلیم دیں گے، تاکہ ہمارا بچہ دنیا کے اندر رہ کے اپنا نام روشن کر سکے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے جو مستقبل ہے وہ اچھے راستے پر چلے گا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی اور بتائیں گے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔